سیاست و صحافت کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال نیب کے چیئرمین کے عہدے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اب وہ مسنگ پرسنز کے چیئرمین ہیں۔ ان کے بارے میں عورتوں کی ہراسمنٹ کے ہوش ربا واقعات منظر عام پر رونما ہو رہے ہیں۔ ایسے واقعات کے دل دنگ رہ جاتا ہے۔ ولاگ کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ چھوٹا سا کلپ ملاحظہ فرمائیں جس میں ڈیفنس فار ہیومن رائٹس کی آمنہ مسعود جنجوعہ حامد میر کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں مسنگ پرسن کے چیئرمین کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، سنیے۔ پٹھان عورت ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے، تو اس کا مطلب بہت زیادہ وہ ایک دن میرے آفس میں آ کے روئی اور اس نے کہا کہ میں آئندہ کبھی کمیشن میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے وہاں پر کہ تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں شوہر کی کیا ضرورت ہے۔ تو مطلب اب کس نے کہا؟ یہ جسٹس جاوید اقبال نے اس سے کہا۔ طیبہ گل کی ایک ویڈیو بھی اس وقت یوٹیوب اور ٹیلی ویژن کی سکرینز کی زینت بنی ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو طیبہ گل نے چھپ کر نیب کے دفتر میں جسٹس جاوید اقبال سے مختلف ملاقاتوں کے دوران بنائی ہے، لیکن ویڈیو کے درشن سے پہلے جسٹس جاوید اقبال کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جسٹس جاوید اقبال کوئٹہ میں پیدا ہوئے، یہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، لیکن جب جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تو جسٹس صاحب جنرل مشرف کے ساتھ مل گئے۔ پھر یہ کچھ عرصہ کے لیے سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس بھی رہے۔ جسٹس جاوید اقبال ایبٹ آباد کمیشن کے سربراہ بھی رہے، جبکہ کئی سالوں سے ان کو مسنگ پرسنز پر بننے والے کمیشن کا چیئرمین بھی تعینات کیا گیا ہے۔ وہ ابھی تک مسنگ پرسنز کمیشن کے چیئرمین ہیں۔ جسٹس جاوید اقبال احتساب کمیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی اپنی مدت پوری کر چکے ہیں۔ جب وہ احتساب کمیشن کے چیئرمین تھے تو پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو انہوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا اور ان کو سزائیں دیں۔ جب جسٹس جاوید اقبال احتساب کمیشن کے چیئرمین تھے تو ایک دردناک واقعہ پیش آیا۔ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو کرپشن کے محض الزام پر گرفتار کر لیا۔ احتساب عدالت کی جیل میں تفتیش کے دوران ان پر دل کا دورہ پڑا۔ پروفیسر صاحب کو ہسپتال لایا گیا لیکن وہ جان پر نہ ہو سکے۔ دردناک صورتحال یہ تھی کہ ہسپتال کی اسٹریچر پر ان کی لاش پڑی تھی اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ جسٹس جاوید اقبال جب حاضر سروس تھے تو ان کے بارے میں چہم گوئیاں ہوتی تھیں کہ وہ اسلام آباد کے مخصوص ٹھکانوں پر جاتے ہیں اور ان کے دوست ان کو وہاں پر سہولیات فراہم کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے اس لیے کسی میں دم مارنے کی ہمت نہیں تھی۔ آئیے اب طیبہ گل کی طرف چلتے ہیں۔ طیبہ گل اور ان کے شوہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2019 میں دونوں کسی مقدمہ کے سلسلہ میں جیل کاٹ چکے ہیں۔ طیبہ گل اور اس کے خاوند پر نیب میں کچھ کیس ہوئے۔ بقول طیبہ گل یہ کیس جھوٹ پر مبنی تھے۔ وہ ان کیسز سے چھٹکارا پانے کے لیے جسٹس جاوید اقبال کے دفتر میں گئی اور اپنی لکھی ہوئی شکایت ان کو دی، جس پر میرا نام اور رابطہ نمبر درج تھا۔ مجھے ان کے میسیجز تسلسل سے آنے شروع ہو گئے۔ میں نے ان کو منع کیا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ وہ بہانے سے مجھے دفتر بلاتے کہ شکایت میں فلاں ڈاکومنٹس نہیں ہے یا آپ دفتر آئیں، آپ کا بیان لینا ہے۔ جسٹس جاوید اقبال کوشش کرتے کہ میں کسی نجی گھر میں ان سے ملنے آؤں۔ کبھی وہ مجھے اسلام آباد کلب بلاتے لیکن میں ہمیشہ ان کے دفتر جاتی، کھلی کچہری میں جاتی یا ان کے مسنگ پرسن والے دفتر میں جاتی تھی، لیکن وہ مجھے مسلسل ہراساں کرتے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک کیس میں پھنسا دیا۔ جب میں ضمانت پر باہر آئی تو انہوں نے اسلام آباد میں ایک ہی دن میں مجھ پر 3 کیس کر دیے۔ مجبوراً میں نے جسٹس جاوید اقبال کو ایکسپوز کرنے کے لیے ان کی ویڈیو ریکارڈ کی۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ نہیں میں ناراض نہیں، آپ بھی اپنی ناراضگی ختم کر دیں پلیز۔ اور میں بھی آپ پہ ٹرسٹ کر کے آتی ہوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ضرور۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، طیبہ گل کہتی ہیں کہ 10 مئی 2019 کو میں نے وزیر اعظم پورٹل پر جسٹس جاوید اقبال کی سکرین شاٹ کے ساتھ اپنی شکایت درج کرائی، لیکن وہاں سے بھی مجھے کوئی انصاف نہیں ملا۔ جیسے ہی طیبہ گل کو جسٹس جاوید اقبال کی طرف سے ہراساں کرنے کی خبر میڈیا پر نشر ہوئی تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان نے اس کا نوٹس لے کر جسٹس جاوید اقبال کو PAC میں طلب کر لیا، لیکن وہ PAC میں پیش نہیں ہوئے، بہانہ کیا کہ میں چھٹیوں پر ہوں، جس پر چیئرمین PAC نور عالم خان نے عدم پیشی پر جسٹس جاوید اقبال کے خلاف وارنٹ جاری کرنے اور اخبار میں اشتہار جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اور جسٹس جاوید اقبال کے درمیان جاری کشمکش کیا رخ اختیار کرتی ہے، یہ آنے والا وقت طے کرے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔